یہاں پر ایک جان کینیتھ ایک اکانومسٹ ہیں، ان کے ایک کوٹیشن کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ دی پروسیس بائی وچ بینکس کریٹ منی از سو سمپل دیٹ دی مائنڈ از ریپیلڈ، کہ یہ جو کریشن آف منی ہے، آرٹیفیشیل کریشن آف منی، یہ کریٹ کرنا بڑا آسان لگتا ہے، یہ بڑا پروسیس جو ہے نا وہ سمپل ہے، آسان ہے، مگر اس میں ذہن اس کو مانتا نہیں ہے، بامشکل مانتا ہے یہ کہ کیسے ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ذہن ماننے سے شروع میں گھبراتا ہے، ریپیل کرتا ہے۔ تو اس کے مورل ہیزرڈز ایز اے فیچر ہے، یہ اس کا یعنی کہ یہ بائی ڈیفالٹ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے نقصانات ہیں، اس سسٹم کے اندر ہی نقصانات شامل ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی پروفٹ ہوتا ہے اس سسٹم میں، تو پروفٹ جو ہے وہ صرف اور صرف میں نے جیسے پہلے عرض کیا چند لوگوں کو ملتا ہے، لیکن جو جب لاس ہوتا ہے تو وہ لاسز جو ہے وہ ان کو سوشلائز کر دیا جاتا ہے، لاسز کو سوشلائز کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ 2008 کے فائنینشیل کرائسس ہیں، فائنینشیل کرائسس ان 2008 کہ جو سٹی گروپ تھا ان کو $45 بلین کا پبلک کیپٹل دیا گیا، انجیکٹ کیا گیا، اور 306 بلین ایسٹ گارنٹی کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے۔ یعنی کہ جب سٹی گروپ امریکہ کا یہ جو نظام ہے بینکاری کا، ان کو جب ڈیفالٹ کیا اس نظام نے، تو 45 بلین کا پبلک کیپٹل انجیکٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب وہ سارا پیسہ کس کا تھا؟ وہ عوام کا پیسہ تھا جو اٹھا کر ریاست نے، گورنمنٹ نے بینک کو دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بینک ڈیفالٹ نہ کرے۔ اب مزے کی بات یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا مفاد کیا ہوتا ہے کہ بینک ڈیفالٹ نہ کرے۔ گورنمنٹ کیوں یہ چاہتی ہے کہ بینک ڈیفالٹ نہ کرے؟ گورنمنٹ کا کیا مفاد ہے؟ گورنمنٹ کیوں چاہتی ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ اور کمرشل بینکس یہ دونوں اس فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے بینیفیشریز ہیں، دونوں۔ اس لیے گورنمنٹ کی ترجیح میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کمرشل بینکس کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ نہ کریں، اور جب ڈیفالٹ کرنے لگیں ان کو لیکوڈیٹی فراہم کر دی جائے تاکہ ان کا لیکوڈیٹی رسک وہ کم ہو جائے۔ اور وہ لیکوڈیٹی کہاں سے دی جاتی ہے؟ اٹھا کر وہ عوام کی پبلک کیپٹل ہوتا ہے جو اٹھا کر بینکس کو دے دیا جاتا ہے، اور جب جیسے ہی وہ بینکس کو ملتا ہے، بینکس آگے پھر لونز دیتا ہے، اور لونز کس کو دیتا ہے دوبارہ؟ وہی بڑی دلچسپ بات ہے، لونز دوبارہ پھر گورنمنٹ کو دے دیتا ہے، اور یا وہ پھر اٹھا کر جو بہت بڑے بینیفیشری ہوتے ہیں اس نظام کے، ان کو اٹھا کر دے دیتا ہے۔ یعنی اگر مثال آپ دیکھیں کہ اگر جو جیسے ریئل اسٹیٹ آنرز ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر کمرشل بینکس لون دیتے ہیں۔ کبھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اسکول کھولنا ہے، کالج اوپن کرنا ہے، تو مجھے لون، تو اس کے لیے ایک سخت قسم کا میکانزم ہوگا، اور ٹربلز ہوں گے اور پری ریکویزٹ ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا بینیفیشری آ جائے، کوئی مل مالکان آ جائیں یا دیگر ایسے کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ آ جائیں، تو ان کے لیے وہ لون کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو لون جب وہاں سے انٹرسٹ آئے گا تو وہ انٹرسٹ بینک کے بینیفٹ میں ہوگا۔ لہٰذا اس سسٹم کے تحت، فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے تحت، لون بھی صرف انہی کو دیا جاتا ہے جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں، عوام اس سسٹم کی بینیفیشری نہیں ہے۔ یہ 2008 کے ایک فائنینشیل کرائسس کی سٹی گروپ کی مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب ہمارے پاس جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جیسے پرائیویٹ بینکس ہیں، کمرشل بینکس جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو اس چکر سے نکل جاتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام ان کانسیکوینسز کو بیئر کرتی ہے۔ اب یہ اس چیپٹر 1 کے اندر جو صاحبان کتاب ہیں، آتھرز آف دس بک، انہوں نے چیپٹر 1 میں سب سے پہلے فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے میکانزم کو بیان کیا ہے، پھر یہ کیسے چلتا ہے، کیسے ڈیٹ سے آرٹیفیشل منی کریٹ ہوتی ہے، کیسے منی سپلائی بڑھتی ہے، اور پھر منی سپلائی سے کیسے انفلیشن بڑھتی ہے، انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے، اور کیسے ہمارے جو غریب طبقہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کو بیان کیا۔ تو اگر ہم چیپٹر 1 کی اسٹرینتھس کو دیکھیں، چیپٹر 1 کی اسٹرینتھس کو، تو جو لاجیکل اس میں بیان کیا گئی ہے، اس کے اندر لاجکس کہ پاورٹی کو، انیکویلٹی کو، انوائرمنٹ کو بڑے ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کے تحت ثابت کیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں معاشی خرابیاں ہیں،
ڈیٹ بیسڈ اکانومی ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، گورننس کے ایشو ہیں، انفلیشن کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں جتنی بھی معاشی بڑی خرابیاں ہیں، مین بڑی خرابیاں، تو اس کو مصنف جو صاحبان کتاب ہیں انہوں نے کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کے تحت کہ اس کی کاز کیا ہے، کاز ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم اور اس کا ایفیکٹ آپ کی اکانومی کے اوپر جا رہا ہے، یہ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ کیسے منی، آرٹیفیشل منی کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، نہ کوئی اسٹیٹ کریٹ کرتی ہے نہ کوئی سینٹرل بینک کریٹ کرتا ہے آرٹیفیشل کو، 90% منی کریٹ کی جاتی ہے کمرشل پرائیویٹ بینکس کی جانب سے، 90%، اور وہ 90% منی جو کریٹ کی جاتی ہے وہ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتی، جسٹ ڈیجٹس میں موجود ہوتی ہے۔ 1000 روپے ایک بندے نے رکھا ہے بینک میں لا کر، آگے 10% 10 روپے بینک نے اپنے پاس رکھ لیے، 90 روپے اٹھا کے قرض دے دیا، وہ جس کو قرض دیا 90 روپے اس نے جا کے کوئی چیز خریدی، جس سے چیز خریدی اس شاپ کیپر نے آ کے دوبارہ بینک میں 90 روپے جمع کروا دیے، بینک نے دوبارہ 10% رکھا اور 81 روپے 81 روپے جو ہے وہ 81 روپیز آگے لون پہ دے دیے۔ اب حقیقت میں 100 روپیہ تھا بینک میں پڑا ہوا، مگر اس سے 300 روپیہ کریٹ ہو گیا جو اصل میں موجود ہی نہیں ہے، حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے، آرٹیفیشل منی، یعنی ایسے کریشن آف منی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو کہ میٹھے انداز میں دیا جا رہا ہے، اور تاریخ میں جب گولڈ سمتھ اور سونار ان کے پاس جب پیسہ رکھوایا جاتا تھا، جب وہ گولڈ رکھوایا جاتا تھا تو وہ گولڈ کے بدلے میں ایوز میں ایک رسید جاری کر دیتے تھے کہ 1 تولہ گولڈ آپ کا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، سونار کے پاس، سونار ایک رسید دے دیتا تھا کہ یہ آپ ایک رسید لے جائیں، آپ کا 1 تولے کا سونا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، سونا لینے کوئی نہیں آتا تھا، وہی رسیدیں مارکیٹ میں چلنا شروع ہو گئیں، انہی کے عوض چیزیں ملنا شروع ہو گئیں مارکیٹ میں۔ تو سونار جو تھے انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب سونا ہمارے پاس لینے کوئی نہیں آتا، تو کیوں نہ ہم زیادہ رسیدیں شروع کر دیں، یعنی سونا جتنا پڑا ہوا ہے 10 تولے سونا پڑا ہوا ہے، 10 تولے کی رسیدیں ہی ہونی چاہیے، مگر انہوں نے کیا پلان کیا، ہرس اور بقیہ جو اخلاقی مسائل کی وجہ سے، کہ انہوں نے 10 تولے سونے کے عوض رسیدیں جاری کرنے کی بجائے وہ 15 تولے سونے کی رسیدیں جاری کر دیں۔ حقیقت میں سونا کتنا پڑا ہوا ہے، 10 تولے، اور رسیدیں جو مارکیٹ میں آ چکی ہیں وہ 15 تولے کی ہیں۔ یہ تاریخ میں ہوا تھا، مگر اب ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے، ٹوٹل بینکنگ سسٹم، وہ ایسے ہے کہ حقیقت میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے وہ 1 لاکھ پڑا ہوا ہے، مگر مارکیٹ میں جو پروڈیوس ہو چکا ہے آرٹیفیشل منی بالفرض 1 لاکھ کے تحت آگے 3 لاکھ پیدا ہو چکا ہے، حقیقت میں 1 لاکھ ہے۔ تو ایک ایسا دھوکہ جو کہ حقیقت میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، اس وقت انہوں نے دیا سوناروں نے۔ اب آج کے سونار یہ ہیں، آپ کے پیسے پر اس طرح سے ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس نظام کا بینیفیشری کون ہے، یہ نظام ہے پورا ایک، اس نظام کے بینیفیشری ایک تو اسٹیٹ ہوتی ہے اور پھر کمرشل بینکس ہوتے ہیں۔ کمرشل بینکس کن کے ہیں، وہ جن کے ہیں جو اس کو اون کرتے ہیں، جو اس کے آنر ہوتے ہیں، وہ کمرشل بینکس وہ سارا بینیفیشری، سارا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں، اور عوام پستی ہے، انٹرسٹ پے کرتی ہے، انفلیشن کا شکار عوام ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ٹیکسیز کے ذریعے عوام پستی ہے، وہ سارا پیسہ جو ہائپر انفلیشن ہو جاتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں یا اور مسائل، وہ سارے مسائل پر جب قابو پانا ہوتا ہے تو اس کا حل دیتی ہے گورنمنٹ۔ وہ حل جب گورنمنٹ دیتی ہے تو وہ حل بھی عوام کی جیب سے پیسے نکالے جاتے ہیں، ٹیکس کے تھرو، انٹرسٹ ریٹ کے تھرو یا دیگر اور چیزوں کے تھرو۔ تو یہ صاحب کتاب کا اس پہلے چیپٹر کے اندر یہ فوکس رہا ہے، جو آتھرز ہیں کانت خلیل اللہ اور سہیب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہے فریکشن ریزرو بینکنگ سسٹم جو کہ اس نظام کو جکڑے ہوئے، پورے نظام کو جکڑے ہوئے، ایسے اس سے آپ نکل ہی نہیں سکتے۔ اور بڑے دلچسپ یعنی کہ یہ ایک چیز ہو جاتی ہے کہ بینک میں اتنا پیسہ ہے نہیں ہے اصل میں، اور شو ہو رہا ہے آپ کو نمبر کے اندر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس سے پرچیز بھی کر رہے ہیں، پرچیزنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، پرچیزنگ پاور بھی آپ کو مل جاتی ہے، پرچیزنگ پاور مل جاتی ہے، حقیقت میں وہ پیسہ نہیں ملتا۔ یعنی صاحب کتاب کہتے ہیں کہ آج سارے لوگ مل کر جا کے بینکوں کے پاس کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا پیسہ ہمیں دیں، تو بینک ڈیفالٹ کر جائیں گے، دے ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ پیسہ موجود ہی نہیں ہے اتنا جتنا ابھی ہمیں ڈیجٹس میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کس کے تحت ہے، وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے تحت۔ تو یہ اس چیپٹر 1 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ چونکہ اس میں چیپٹر 1 پہ کچھ یہاں تک تو صاحب کتاب کی رائے تھی، لیکن بحیثیت طالب علم ایک تنقید اس چیپٹر 1 پہ کی گئی ہے،
اس کو میں انشاءاللہ اینڈ پہ بیان کروں گا، تاکہ پہلے انہی کے نظریے کو ہم بیان کریں کہ صاحبان کتاب کا نظریہ کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو فریکشن ریزرو بینکنگ سسٹم ہے، یہ بینکنگ سسٹم ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا اور سٹیبل اکانومی نہیں لا سکتا، اور انسفیشینٹ ہے کہ یہ میتھمیٹیکلی آپ کی جو ریفارمز ہیں ان کو جسٹیفائی کر دے، کہ یعنی یہ جو نظام ہے فریکشن ریزرو بینکنگ سسٹم، اس نظام کے ہوتے ہوئے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اکنامکلی، فسکل پالیسی، مانیٹری پالیسی، IMF سے لون لے لیں، ڈومیسٹک لون لے لیں، آپ جتنے مرضی انجیکشن لگا لیں، اکنامیکل انجیکشن جتنے مرضی لگا لیں، مگر کبھی بھی اکنامکلی سٹیبل نہیں ہو سکتا ملک، کبھی بھی۔ یہ وہ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں صاحبان کتاب، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نظام سے آپ نکلیں گے تو پھر کسی اور نظام کی طرف جائیں گے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف مانیٹری سسٹم شوڈ ریپلیس دی ون دیٹ ریپیٹڈلی جنریٹ انفلیشن، انسٹیبلٹی اینڈ انیکویلٹی، کہ یہ جو نظام ہے ریپیٹڈلی بار بار انفلیشن، انسٹیبلٹی اور انیکویلٹی پیدا کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بار بار پیدا کرتا ہے، تو پھر کون سا نظام چاہیے ہمیں؟ یعنی یہاں پر وہ سوال اٹھاتا ہے جب وہ یہ ثابت کر چکا ہے پہلے چیپٹر کے اندر کہ بھئی یہ جو نظام ہے فریکشن ریزرو بینکنگ سسٹم، اس کے ہوتے ہوئے اس نظام سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھے۔ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ باطل کے ایوا میں تقویٰ کی آرزو، کیا خوش نما فریب ہے جو کھائے ہوئے ہیں ہم، کہ یہ جو نظام ہے پورے کا پورا، اس نظام کا سٹرکچر اور اس کی جو ساخت ہے، وہ ساخت ہی بیس کر رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ اس سے کچھ خیر عام بندے کو نہیں ملے گی، اس معاشی سٹرکچر سے جس پر یہ سسٹم بلڈ کیا گیا، بلڈنگ کیا گیا، یہ ڈیولپ ہوئی، بلڈ ہی یہ نظام صرف 10% گلوبلی بینیفیشریز کو بینیفٹ دے رہا ہے، صرف چند ایک کے لیے۔ یہ نظام ڈیزائن ان کے لیے کیا گیا ہے، یہ نظام لے مین کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، عام بندے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، عام سٹیزن کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ یعنی اس ڈیزائن، اس کے جو آرکیٹیکٹرز ہیں، اس کے جو انجینئرز ہیں، انہوں نے فائنینشیل انجینئرنگ اس خوبصورتی سے کی ہے کہ اس کا بینیفٹ ہی صرف وہ ہوں گے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس سٹرکچر کو نہیں گرائیں گے، اس نظم کو نہیں گرائیں گے، تو پھر کبھی بھی اس سے خیر ثمر کی توقع نہ کریں۔ پھر کون سا سسٹم ہونا چاہیے؟ اب وہ آگے چیپٹر 2 میں کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے فل ریزرو سولوشن، یعنی فریکشنل ریزرو بینکنگ کی سسٹم۔ اب یہ آپ جو طالب علم موجود ہیں، یہ جو لفظ ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم، یا لفظ اس میں سب سے پہلے فریکشنل آ رہا ہے۔ فریکشنل کا مطلب ہوتا ہے جزوی، فریکشنل کا مطلب ہوتا ہے جزوی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1000 روپیہ بینک میں ڈپازٹ کروایا، اور قانون یہ ہے کہ 10% بینک اپنے پاس رکھے گا، اور اس کا جو 90% ہوگا وہ اٹھا کے لون دے دے گا۔ یعنی جزون وہ کچھ اماؤنٹ اپنے پاس رکھے گا، اور وہ جزون 10% ہے، جس کو ہم فریکشنل بینکنگ کہتے ہیں، فریکشن ریزرو بینکنگ کہتے ہیں، وہ 10%۔ اب وہ جو جزوی ہے، فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے، اس لیے اس کو لفظ بولا جا رہا ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم، 10% جزوی۔ اب وہ کہہ رہے کہ جب تک آپ اس نظام کو قابل نفاذ رکھیں گے کہ فریکشنل یعنی جزوی، 100 روپے میں سے آپ نے جسٹ 10 روپے اپنے پاس رکھنے ہیں بینک نے، اور 90 روپے اٹھا کے اس نے لون دے دینے ہیں، یہ ہے فریکشنل کا معنی۔ یعنی وہ 10 روپے پاس رکھے گا، 90 روپے اٹھا کے لون دے دے گا۔ اب وہ جو 90 اٹھا کے اس نے لون دیے، مزے کی بات، وہ 90 آگے اٹھا کے کیش میں نہیں دیے، وہ ڈیجٹس میں ہیں، وہ 90 روپے ڈیجٹس میں پرسن بی کو دیے لون، پرسن بی کو لون دیے۔ اب وہ 90 روپے ڈیجٹس میں پرسن بی کو شو ہو رہے ہیں، تو یہ جو 1000 روپیہ بھی اور پلس 100 روپے، اگر 100 روپیہ لیں ہم، 100 روپیہ کسی نے اگر رکھا ہے تو 10 روپے بینک نے اپنے پاس رکھ لیے اور 90 روپے اٹھا کے لون دے دیے، مگر وہ لون حقیقت میں نہیں دیا، وہ ڈیجٹس میں دیا ہے۔ اور اس پر طرف تماشا یہ کہ وہ 90 روپے جو ڈیجٹس میں شو ہو رہا ہے پرسن بی کو، وہ پرسن بی کو پرچیزنگ پاور بھی مل گئی، وہ اس سے خریداری بھی کر سکتا ہے، وہ اسے جو مرضی چاہے خریدے۔ اب یہ 10 روپے کیوں رکھے؟ یہ 10 روپے اس لیے رکھے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ کتنا ATM یوز کرتا ہے،
ایک ایوریج ریشو ان کو پتہ ہے، اور ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر 10,000 روپے ہیں تو میں نے مہینے میں میرے پاس 10,000 روپے ہیں تو میں نے اس سے کتنا اے ٹی ایم یوز کرنا ہے، تاکہ ایمرجنسی میں کبھی کوئی دوائی لینی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو میں اے ٹی ایم، وہ 10% وہ اے ٹی ایم کا رکھا ہوا ہے، باقی 90% بینک کے اپنے پاس پڑا ہے. اب بینک اپنا اس کو انویسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ پرسن بی کو 90 پہ لون بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ 90 لون کیش حقیقت میں نہیں دیا ہوا، وہ ڈیجٹس میں دیا ہوا ہے، صرف پرچیزنگ پاور اس کو ملی ہوئی ہے. تو کریٹ کتنا ہو گیا؟ 100 روپے یہ اور 90 روپے لون اٹھا کے دیا، بن گئے 190 روپے. حقیقت میں کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ 100 روپے. اور بینک نے اپنے پاس 10 اس کا جو ہے وہ 10% ریزرو رکھا ہوا ہے. فریکشنل کا مطلب یہ ہے جزوی، فریکشنل. اب صاحبان کتاب کہتے ہیں کہ یہ جو 10% ہے فریکشنل، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک بناتا ہے یہ پالیسی کہ کتنا رکھنا ہے، یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہوتی ہے کہ آپ کتنا ریزرو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. وہ صاحبان کتاب یہ تجویز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بندے نے 100 روپیہ رکھا ہے نا بینک میں، ڈپازٹ کروایا 100 روپیہ، تو یہ فریکشنل کا مطلب جزوی 10% نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس. اس کے پاس بینک کے پاس 100 روپیہ بینک رکھوایا، وہ 100 کا 100 ہی پڑا ہو، آگے بینک 90 روپے لون کریٹ نہ کرے، یعنی 100% ہونا چاہیے. اس لیے لفظ اس نے آلٹرنیٹو دیا ہے فریکشنل کی جگہ فل ریزرو بینکنگ سسٹم، یعنی فریکشنل کی جگہ اس نے کہا ہے کہ فل ریزرو بینکنگ سسٹم ہونا چاہیے. فل ریزرو مطلب کسی نے 100 روپے رکھوایا نا تو 100 ہی بینک میں پڑا ہونا چاہیے، جب بھی وہ بندہ آئے وہ 100 روپے اپنا لے جائے، وہ 100 ہی پڑا ہونا چاہیے، اس سے کسی قسم کا لون جنریٹ نہ ہو. چونکہ جب لون جنریٹ ہوگا تو لون سے ساری قباحتیں پیدا ہوں گی، قرضوں کی معیشت یہاں سے شروع ہو جائے گی. اس لیے وہ پرپوز کرتا ہے، صاحبان کتاب پرپوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فریکشنل کی جگہ فل ریزرو بینکنگ سسٹم ہونا چاہیے فریکشنل کی جگہ. اس لیے چیپٹر 2 کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ بینک مسٹ بی اسٹرپڈ دی پاور ٹو کریٹ منی. 100% بینکنگ ڈیمانڈ ڈپازٹ must be 100% backed by the central bank sovereign reserves. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو 100 روپے کس نے رکھا ہے نا، 100 روپیہ ہی بینک میں پڑا ہونا چاہیے، اس کو سوورین منی کہہ رہے ہیں. وہ سوورین منی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فل ریزرو بینکنگ سسٹم ہے. اور اسٹیٹ بینک کو یعنی سینٹرل بینک کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ جو ریزرو ہے فریکشنل کی جو شرط ہے اس کو ختم کریں. 100% پیسہ اس کا بینک میں پڑا ہونا چاہیے جس نے ڈپازٹ کروایا. اس نے کیوں ڈپازٹ کروایا؟ اس نے سیف کیپنگ کے لیے ڈپازٹ کروایا ہے. اس نے تو سیف کیپنگ کے لیے ڈپازٹ کروایا، بینک نے اٹھا کے آگے اس کو قرضوں پہ دینا شروع کر دیا. بینک کو کس نے رائٹ دیا کہ وہ آگے اٹھا کے اس کو قرضوں میں دے؟ اور پھر قرضوں میں اٹھا کے اس اماؤنٹ کو نہیں دے رہے، اس کو انویسٹ کر رہے ہیں، اگلے بندے کو ڈیجٹس میں شو کر رہے ہیں، جسٹ پرچیزنگ پاور مل رہی ہے، آرٹیفیشل منی کریٹ ہو رہی ہے. حقیقت میں منی کریٹ ہی نہیں ہو رہی. آپ سوال کر سکتے ہیں منی کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ یاد رکھ لیں منی کریشن کے صرف 2 ہی طریقے ہیں بس. ہم اکنامکلی یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ منی کیسے، اچھا جی منی ایسے کریٹ نہ کریں تو کیسے کریں؟ اکنامکس کہتی ہے صرف 2 طریقے ہیں منی کریشن کے بس. پہلا طریقہ، آپ ویلیو ایڈیشن کریں، کوئی چیز بنائیں. آپ نے یہ مارکر بنایا، اب آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کو بیچیں اور پیسہ کمائیں. آپ نے منی بنا لی، اس سے اصل اکانومی گروتھ ہوگی، یہ جی ڈی پی آپ کا اس سے بڑھے گا. اصل گروتھ یہ ہوگی اشیاء کی پیداوار. آپ نے ایک چیز بنائی ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پیسہ ملے آپ کو. ایک طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کو چیز بنائیں، ویلیو ایڈیشن کریں اور پیسہ کمائیں، پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ صرف یہ بتایا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سروسز دیں اور پیسہ کمائیں. یہ 2 طریقے ہیں اکنامکس گروتھ کے. آپ کا جی ڈی پی اس سے بڑھے گا کہ آپ چیزوں کی پیداوار کریں اور پیسے کمائیں، یا سروسز دیں اور پیسے کمائیں. اس سے آپ کا ملک خوشحال ہوگا، آپ کی اکانومی بڑھے گی. لیکن یہ تماشا صاحبان کتاب کہتے ہیں کہ یہ نہیں چل سکتا کہ آپ بینک کو اجازت دے دیں کہ آپ منی کریٹ کریں. یعنی عجیب منطق. بینک کس اصول، کس قانون، کس اخلاقی ضابطے، کس عقلی ضابطے کے تحت منی کریٹ کر رہا ہے؟ یہ ہے سوال صاحبان کتاب کا.
کہ وہ کس ضابطے کے تحت منی کریٹ کر رہا ہے. کوئی دنیا کا قانون اسے پوچھ رہا ہے, کوئی شرعی ضابطہ اسے پوچھ رہا ہے, کوئی جمہوری ریاست اس سے پوچھ رہی ہے, کوئی عالمی مالیاتی ادارہ اسے پوچھ رہا ہے؟ نہیں. وجہ یہ سب نے تو مل کے بنایا نظام, یعنی عالمی جمہوری طاقتوں نے اور مالیاتی عالمی اداروں نے تو یہ نظام بنایا, لہذا وہ کیوں پوچھیں گے؟ وہ نہیں پوچھیں گے. اس لیے یہ سوال اٹھایا گیا ہے صاحبان کتاب کی طرف سے کہ اس نظام کے بینیفیشری جو ہیں وہ آپ جب ہم تنقید کریں گے اس ٹاپک کے اوپر, تو وہاں پہ میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا. نا امیدی کی بات نہیں ہے, کرنا بھی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا, تب بھی یہ پاسبل نہیں ہے, تب بھی پاسبل نہیں ہے. یعنی یہ مزے کی بات. سو آلٹرنیٹیو صاحبان کتاب جو آتھرس ہیں, آتھرس آف دس بک, وہ آلٹرنیٹیو تجویز کر رہے ہیں فل ریزرو سولوشن, 100% بیکنگ.